الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الحمد للہ آج رات ہم لوگوں نے چھٹی تراویح پڑھی ہے اور چھٹے پاری کی سماعت کی. اسی چھٹے پاری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی گزار کی جائے. چھٹے پاری کا نام لا یحب اللہ، لا یحب اللہ اس پارے کا نام. اللہ رب العالمین نے اس پارے کی ابتدائی آیتوں میں معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک اہم برائی کا تذکرہ کیا. وہ یہ ہے کہ کسی کی برائی، کسی کی کمی و کوتاہی کو علی اعلان ظاہر کر کے بیان نہ کیا جائے. کسی کی برائی کو، کسی کی کمی کوتاہی کو علی اعلان ظاہر کر کے بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اونچی آواز میں بلندی کے ساتھ کہہ کر کے کسی کی برائی کو بیان کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، ہاں اس آدمی کے لیے اجازت ہے، اس آدمی کے لیے اجازت ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر زیادتی کی گئی ہو. تو مظلوم آدمی ظالم کی ظلم و زیادتی کو بیان کر سکتا ہے. حاکم کے سامنے جا کر کے، حکمراں کے سامنے جا کر کے، قاضی کے سامنے جا کر کے، کسی جسے امید ہو کہ انصاف دلا سکتا ہے اس کے سامنے جا کر کے نام لے کر کے بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے ان پر ظلم کیا. ایسی ایسی کمی کوتاہی ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو کسی کی کمی کوتاہی کو، غلطی کو علی اعلان بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. البتہ ذخیرہ حدیث میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کی روشنی میں اس کی تھوڑی سی توضیح کی جائے. وہ یہ ہے کہ کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں جو ہم سے، آپ سے صادر ہوتی. اگر ہم اس کمی کوتاہی کو چھپا لیں، کسی سے بیان نہ کریں، تو یہ ایک نیکی ہے. تب کسی کے عیب کو چھپانا یہ اچھائی اور برائی ہے. خاص کر ایسا عیب جو انسان کی اپنی ذات ہی سے متعلق ہے. لیکن ایسا عیب، ایسی کمی کوتاہی جس کے چھپا لینے سے سماج کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس عیب کو چھپانا نہیں بلکہ اس عیب کو ظاہر کرنا ہے تاکہ معاشرے کے لوگ اس آدمی کی برائی میں نہ پڑیں، اس سے بچ جائیں. خاص کر اس صورت میں جب آپ سے، ہم سے، کسی سے مشورہ لیا جائے. مثلا کسی کے یہاں ہمیں رشتہ کرنا، پتہ لگانا ہے کہ وہ آدمی کیسا، اس کے خاندان گھرانے کا معاملہ کیا. اب اگر آپ سے مشورہ لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح مشورہ لیں، صحیح مشورہ لیں. وہاں عیب کا چھپانا جرم ہے. اس کی مثال صحیح مسلم کی وہ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں خاتون فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ابو عمر بن حفص نے ان کو 3 طلاق دے دی اور وہ عدت گزار رہی. جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے 2 لوگوں نے شادی کا پیغام دیا. خطبانی معاویہ بن ابی سفیان و ابو جہل،
معاویہ بن ابو سفیان اور ابو جہم ان دونوں نے میرے پاس شادی کا پیغام بھیجا ہے، آپ کی کیا رائے ہے ان دونوں کے بارے میں؟ تو جانتے ہو اللہ کے نبی نے خیر خواہانہ طور پر کہا، دونوں کے عیب کو بیان کیا، دونوں کی برائی کو بیان کیا۔ کیا کہا کہ اما ابو جہم، یہ ابو جہم جو ہے جنہوں نے تمہارے پاس رشتہ بھیجا ہے، فلا یزو اخاہو ان عاتقہ، یہ اپنی لاٹھی کو اپنی گردن سے نہیں اتارتے۔ بعض روایتوں میں ان کی تشریح ہے ضراب للنساء، یہ عورتوں کو مارنے والے۔ تو جو آدمی عورتوں کو مارتا، عورتوں کی پٹائی کرتا ہے، ایسے آدمی سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ عیب بیان کیا کہ آدمی عورتوں کو مارتا ہے، عزت آبرو نہیں کرتا ہے، عزت نہیں کرتا ہے، احترام نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے صحابی کے بارے میں آپ نے بتایا اما معاویہ بن ابی سفیان فسعلوق لا مال لہ، جہاں تک رہی بات معاویہ بن ابی سفیان کی، تو یہ محتاج آدمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ دونوں کے عیب کو بیان کیا کہ ابو جہاں یہ مارتے ہیں اور معاویہ یہ غریب آدمی ہے، کلاس آدمی ہے، عورتوں کو ضروریات ہوتی ہے۔ ایسا ہے ان کی ہی اسامہ بن زید، آپ نے ان دونوں کی کمی کوتاہی بیان کر کے اپنی طرف سے پیغام دے دیا، کہا ایسا ہے کہ اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ تو شروع میں فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے پسند نہیں آیا کہ اسامہ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، اس زمانے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو میں نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ لیکن ایک بار اور اللہ کے نبی نے دباؤ ڈالا کہ نہیں کر وہ، تو میں نے نکاح کر دی۔ پھر بعد میں اسامہ کی وجہ سے رشک کی جانے لگی، کیونکہ اسامہ کا مقام مرتبہ صحابہ میں بہت زیادہ تھا۔ اس روایت کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کمی، کچھ کوتاہی جو افراد میں ہوتی ہے، اگر کوئی آپ سے مشورہ کرے کہ ہمیں رشتہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، پارٹنر بنا کر کچھ کرنا ہے، تو اسی صورت میں بتایا جا سکتا ہے کہ معاوضی کا معاملہ ٹھیک نہیں، یہ وعدے کا پکا نہیں، اس کے گھر میں پردہ نہیں ہے، اس کے گھر میں دینداری نہیں ہے، اس کے گھر میں منشیات ہوئی تمباکو سب چلتا ہے، تو یہ برائی نہیں ہے، یہ خیر خواہی۔ حدیث میں ایسی کئی مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی۔ خود محدثین کرام ائمہ جرح و تعدیل کا معاملہ کیا ہے، جنہوں نے ان روات کا، راویوں کے بارے میں باقاعدہ پوسٹ مارٹم کیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اور اس سے امت کو آگاہ کیا۔ علماء نے اس کو عیب نہیں مانا، وہ عیب ہے، وہ چیز عیب ہے جس سے کسی کی ذاتی شخصیت مجروح ہو اور سماج سے اس کا تعلق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بیان کیا ہے کہ اگر آپ پہ ظلم کیا گیا تو اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ زیادہ ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، یا برائی کو تم معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا۔ تو کسی کی عمومی طور پر برائی اعلان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی ایک کنڈیشن ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، یا وہ آدمی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہو، آپ سے رائے دے رہا ہو، تو اسی صورت میں آپ ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم چیز بیان کیا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض وجوہات سے، بعض اسباب و علل کی بنیاد پر کچھ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض نعمتیں اللہ دیے رہتا ہے، لیکن بعد میں چھین لیتا ہے کمی کوتاہی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آخری آیات میں بیان کیا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ،
بعض ایسی چیزیں جو یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھی، پاکیزہ تھی، ہم نے ان کو حرام قرار دے دیا. کیوں؟ ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے. دوسرا سبب اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے. تیسرا سبب وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا قَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود کے کھانے کی وجہ سے، جبکہ وہ سود سے روکے گئے تھے. تو کچھ اسباب، کچھ علل کبھی کبھار پائے جاتے ہیں جس جو آپ کہہ لیجیے کہ نادانی ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، یا کہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے یا اس کو حرام قرار دے دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، بہت بڑھا چڑھا کر کے نہ بیان کرو. خاص کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں. عیسیٰ کے بارے میں آپ بارہا سنے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ عیسائیوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو الہ کا درجہ دے دیا، معبود کا درجہ دے دیا. بلکہ آپ یہاں یہ بھی مشہور ہوگا، جانتے ہوں گے کہ بعض عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے، کہ اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم، یہ تینوں ملا کر کے ایک ہی. توحید نہیں ہے ان کی، جیسے ہمارے یہاں توحید ہے کہ ایک ہی اللہ. ان کے یہاں تثلیث ہے، تین. ایک طرف اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں اور مزید ایک ہی اللہ بھی، الہ بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے یہاں رد کیا ہے کہ دیکھو عیسیٰ کے بارے میں غلو نہ کرو. انما المسیح بلا شبہ مسیح اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اللہ کے بیٹے نہیں. پھر آگے چل کر کے آج کی تراویح میں سورہ مائدہ کی تلاوت کی گئی. سورہ مائدہ یہ قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں سب سے زیادہ احکامات بیان کیے گئے کہ کون سی چیز کھانی چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. سب سے زیادہ حلت و حرمت کے احکام اسی سورہ مائدہ میں بیان کیے گئے. ایک اصول اور آپ جان لیجیے حلت و حرمت کے بارے میں، جو کہ یہاں ہم سیکھ رہے ہیں، کوئی باقاعدہ یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے. حلت حرمت کے بارے میں اسلام کا جو قاعدہ اصول آپ جان لیجیے کہ جتنی کھانے کی چیزیں ہیں دنیا میں، ان کی اصل اباحت ہے، حلت ہے، حلال ہونا. دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب حلال ہے، سب کا کھانا جائز ہے، سب کا استعمال جائز ہے. البتہ جس کے بارے میں منع کر دیا گیا، جس کے بارے میں روک دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب سب حلال، وہ حرام ہے جس کے بارے میں باقاعدہ کہا گیا ہو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام. تو اصل اباحت ہے، حلال ہونا. اب کوئی چیز آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے کھانے پینے کی، تو اب وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت نے روکا ہے کہ نہیں روکا. اگر روکنے والی دلیل نہیں ملتی ہے، منع کرنے والا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے حلال. یہ عبادات سے الگ ہے. عبادات کا مسئلہ اس کے الٹا ہے. عبادات میں ثبوت کا ہونا ضروری ہے. ثبوت کا ہونا مطلب کیا ہے؟ نبی نے اس کو کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر نبی نے کیا ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تب تو وہ کیا جائے. اور اگر نہیں ثابت ہے، نہیں کیا ہے، تو یہ کہنا کہ منع دکھا دو، یہ بہت بڑی جہالت. سمجھ رہے ہیں؟ عبادات میں ثبوت کا ہونا ضروری. مثال کے طور پر ہم عشاء کی نماز 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں. اب کوئی 5 رکعت پڑھے، ہم روکیں اس سے کہ بھائی 5 نہ پڑھو، تو وہ کہے کہ نبی سے منع دکھا دو کہ کہاں آپ نے روکا ہے 5 نہ پڑھو. یہ جہالت ہے. بلکہ اس کا کیا ہے؟ نبی نے 4 ہی پڑھا. ثبوت، عبادات میں ثبوت کا ہونا ضروری ہے کہ 4 ہی ثابت ہے، اس لیے 4 پڑھیں گے. 5 کی ممانعت کہیں نہیں ہے.
وہ حماقت ہے، بیوقوفی۔ یہ اصول ہے دین کا کہ کھانے کی چیزوں میں اصل عبادت ہے، حلال ہونا، حرام وہی ہے جس کی ممانعت ہے۔ عبادات میں ثبوت کا ہونا ضروری ہے، جس کا ثبوت ملے کہ نبی نے کیا ہے وہی عبادت، اس میں ممانعت نہیں بھولا جائے گا۔ میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ یہ نبی سے ثابت نہیں، تو بعض پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ منع دکھا دو کہ نبی نے کہاں روکا۔ تو یہ حماقت ہے، بیوقوفی۔ عبادات میں ثبوت کا ہونا ضروری ہے، ممانعت کا نہیں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں بیان کیا ہے، اہل ایمان کو خطاب کر کے کہ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ عہد و پیمان کا پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں بتایا جا چکا کہ عہد و پیمان کا پورا نہ کرنا، وعدے کا توڑ دینا، یہ منافقانہ نشانی ہے، مومنانہ نشانی نہیں ہے۔ مومنانہ شان یہ ہے کہ آدمی جو عہد و پیمان کرے ہر حالت میں اس کو پورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زور دے کر کہا ہے کہ ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اور قرآن کی بعض آیتوں میں ہے بھی کہ ان العہد کان مسئولا، آج آپ وعدہ کر لی ہو توڑ دیتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سامنے والا ناراض ہو، گرچہ اس کا نقصان ہو گیا، آپ بھول گئے، اس نے آپ سے تعلقات توڑ لیا، آپ پر بھی آئندہ بھروسہ نہیں کرتا، لیکن اس کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ان العہد کان مسئولا، عہد یہ پوچھا جانے والا ہے، بعض پرس ہوگی کہ اللہ کی اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ عہد و پیمان کو پورا کریں۔ اس کے بعد کچھ آیتوں میں چل کر کے ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وضو کا طریقہ، کہ وضو کیسے کیا جائے۔ پھر اسی ضمن میں ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کرتے ہوئے بیان کر دیا ہے کہ اگر پانی نہ دستیاب ہو، پانی نہ ملے، یا کہ پانی ہو بھی لیکن آدمی بیمار ہو، پانی کے استعمال پر اس کی ذات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو، تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے۔ تیمم یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی گویا نعمت ہے، فضل ہے کہ پانی نہیں مل رہا، آپ تیمم کر کے پاکی حاصل کریں۔ خالی نماز ہی نہیں ہے، تیمم کر کے آپ گویا پاک بھی ہو جائیں گے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی آیت میں کہ آپ جنوبی ہوں یا ناپاک ہوں، پانی دستیاب نہیں ہے یا پانی دستیاب ہے لیکن پانی کے استعمال سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی صورت میں آپ تیمم کریں۔ تیمم کرنا کیا ہے؟ پاک مٹی پر ایک بار ایسے مار کر کے اور چہرہ پر مل کر کے ایسے رسول یہاں سے ہو گئے، آپ پاک ہو گئے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نقصان۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس پر دلیل لیتے ہوئے ہماری امت کے کچھ لوگ دوسرا رخ دے دیتے ہیں، تو یہ ہے اللہ نے بیان کیا ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کرو۔ وسیلہ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں افراد و تفرید ہے۔ وسیلہ کا مفہوم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی سے بھی، خاص کر جو رواج ہے پیروں سے مزاروں پر جا کر کے مرے ہوئے اشخاص سے وسیلہ طلب کرنا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ وسیلہ جو احادیث کے ذخیرے میں ملتا ہے، وسیلہ کے معنی ہوتا ہے کسی کا تقرب حاصل کرنا، کسی سے قربت حاصل کرنا، اور شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ کسی عمل کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ اور یہاں آیت میں وہی مفہوم ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ سے یعنی عمل صالح کے ذریعہ، نیکی کے ذریعہ اللہ سے قربت حاصل کرو، اللہ سے قریب ہو۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو اس کے راستے میں نفس کے ذریعہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
تو وسیلہ یہ 3 صورتوں میں جائز ہے۔ جو سلف سے ثبوت ملتا ہے وہ 3 شکلیں کیا ہیں؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے وسیلہ طلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتوں میں بیان کیا۔ ایک آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 108۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، انہی ناموں کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل۔ اور ایک وسیلہ کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عمل صالح سے، اپنی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کو مشہور روایت ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، غار والا واقعہ، کہ ایک مرتبہ 3 لوگ ایک جماعت سفر کر رہی، وہ راستے میں چلے جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑا سا چٹان پتھر کھسک کر کے اس غار کے اوپر آ گیا اور غار بند ہو گیا۔ تینوں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اس پتھر کو ہٹا دیں وہاں سے، لیکن نہیں ہٹا سکے۔ اب ان تینوں نے آپس میں یہ کہا کہ دیکھو اب اللہ ہی اس کو ہٹا سکتا۔ دیکھیں، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر، جب کسی پریشانی میں آدمی مبتلا ہوتا یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جب وہ کسی پریشانی مبتلا ہوتا ہے تو ایک ہی روپ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اوپر والا ہی جو کرے گا وہی ہوگا۔ اب جو بھی نام دے دو، اللہ ہے، بھگوان، گاڈ، خدا، جو بھی آپ کو، سب کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اوپر والا جو کرے گا تبھی یہ مسئلہ ہمارا حل۔ ان تینوں نے کہا کہ اب اللہ ہی سے دعا کی جائے، وہی اس مصیبت سے ہم کو چھٹکارا دے سکتا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہے اس کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے پاس بکریاں تھی، میں دن بھر بکریاں چراتا، شام کو واپس آتا، ان بکریوں کا دودھ دو کر کے پہلے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن بکریوں کو چراتے چراتے دور نکل گیا، واپسی میں شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچا، دودھ دو کر کے والدین کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے۔ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، انتظار کرتا رہا کہ جاگ جائیں، لیکن وہ سوئے رہے۔ اس نے بیان کیا، حالانکہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے قدموں کے نیچے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، لیکن میں نے والدین سے پہلے ان کو دینا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح جب والدین بیدار ہوئے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو دیا۔ یہ اللہ، یہ میں نے تیری رضا وصولی کے لیے کیا۔ اتنا جب اس شخص نے بیان کیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ نیکی، یہ عمل تیری رضا کے لیے رہی تو اس راستے سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، وہ کہ میری ایک چچیری بہن تھی، اس کے ساتھ میری خراب نیت تھی، پورا واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، لیکن اس اللہ کی بندی نے جھجھوڑا مجھ کو کہ یہ غلط کام نہ کرو، کسی اور کا حق ہے۔ فوراً میں ڈر گیا، توبہ کر لیا، جو کچھ میں نے دیا تھا کہ رم و دینار، اس کو اللہ واسطے معاف کر دیا۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے اس کو سب دے دیا۔ تھوڑا سا پتھر اور کھسک گیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ، میرے پاس مزدور تھے، سب اپنی اپنی مزدوری لے لی، ایک شخص اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس مزدوری کو کاروبار میں لگا لیا، بکریاں بھیڑ خرید لیا،
چند برسوں کے بعد وہ آدمی آیا اور کہا کہ میری مزدوری دے دو. میں نے کہا یہ سب بکریاں بھیڑ ہیں سب لے جاؤ. اس نے کہا بھائی مذاق نہ کرو. کہا مذاق نہیں, یہ سب تمہارے ہی پیسے کا میں نے کیا ہے اور میں نے اللہ کے واسطے سب دے دیا اس کو. اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا. اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہو تو یہ پتھر اور کھسکا دے. اور پتھر کھسک گیا, تینوں لوگ اس سے نکل کر کے باہر آ. تو نیک عمل کے ذریعہ وسیلہ طلب کرنا جائز اور درست ہے. بسا اوقات آدمی جب پریشانی مبتلا ہوتا ہے تو جو نیکی ہم نے کبھی صرف اللہ کے لیے کی ہوتی ہے اس کا حوالہ دیا جا سکتا. تو عمل صالح کے ذریعہ وسیلہ طلب کیا جاتا. اور وسیلہ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ زندہ آدمی سے جو صالح ہو اور موحد ہو, زندہ آدمی ہو اور صالح ہو موحد ہو, اس کے ذریعہ سے بھی وسیلہ طلب کیا جاتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی کتاب الاستسقاء کی وہ روایت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی تو بارش طلب کرنے کے لیے سب لوگ اکٹھا ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اللہ کے نبی کے چچا عباس کو لے کر کے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم انا کننا, اے اللہ بے شک ہم نستسقی بے نبینا, اپنے نبی کے ذریعہ ہم بارش طلب کرتے تھے. بعض روایتوں میں ہے انا کننا نتوسل بے نبینا, ہم اپنے نبی کے ذریعہ وسیلہ طلب کرتے تھے, بارش طلب کرتے تھے. اے اللہ تو ہم کو بارش دے دیتا تھا. اب ہم نتوسل بے ام نبینا, آج نبی ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعہ بارش طلب کر رہے ہیں, وسیلہ طلب کر رہے ہیں. اے اللہ ہم کو بارش عطا کر. تو بارش دے دی جاتی. حدیث کے لیے بڑے پر غور کریں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب نبی باحیات تھے تو نبی کے ذریعہ ہم بارش طلب کرتے تھے. آج نبی نہیں ہے تو ہم نبی کے چچا کے ذریعہ بارش طلب کر رہے ہیں. تو اس سے تمام سلف نے یہی مفہوم لیا ہے کہ زندہ آدمی جب نبی باحیات تھے تو نبی سے وسیلہ کرو, نبی باحیات نہیں رہے تو آپ کے چچا جو بزرگ تھے ان سے وسیلہ کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اندیش آدمی, آپ کی فہم و فراست اور آپ کی خواہش تمنا پر قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی. آپ اتنا نادان نہ سمجھ نہیں تھے کہ نبی کو چھوڑ کر کے آپ کے چچا سے وسیلہ طلب کرتے, لیکن معلوم تھا کہ زندہ آدمی سے وسیلہ طلب کیا جائے گا. یہ 3 شکلیں ہیں جس سے وسیلہ طلب کیا جاتا, ورنہ کسی مرے ہوئے آدمی سے, کسی پیر سے, کسی بابا سے وسیلہ طلب کرنا یہ ہم لوگوں کے ہاں نصوص کی روشنی میں یہ جائز و درست نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وسیلہ طلب, وہ اذان کی جو دعا ہے اذان کے جواب دینے کے بعد اس میں بھی تو یہی ہے کہ وسیلہ طلب کرو. تو وہاں بھی یہی ہے کہ اب عمل صالح کے ذریعہ نماز پڑھ کر کے اللہ کی قربت حاصل کرو. تو مشروع وسیلہ یہی ہے. باقی اور جو وسیلے بیان کیے جاتے ہیں وہ جائز و درست نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو بہت ہی اضطراری حالت میں جائز ہوتی ہے, ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, مردار, بعض آیتوں میں ہے دمن مسفوح, بہتا ہوا خون, خنزیر غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ, یہ سب کے سب حرام قرار دیے. یہ مکمل کلی طور پر حرام. الا من استر, ہاں کوئی آدمی بہت مجبور کر دیا جائے, کس کے بغیر جان نہیں بچ سکتی ہے, تو وہ بقدر ضرورت
زندگی بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر سکتا، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ جواز ہے، جواز۔ کوئی آدمی جواز کو نہ اپنا کر کے عزیمت اپنائے کہ ہم مر جائیں گے لیکن حرام چیزوں کو نہیں کھائیں گے، اس کا مقام مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ ایک ہوتا عزیمت کہ ہم قائم رہیں گے اس میں، اور ایک ہوتا رخصت۔ رخصت ہے، آدمی رخصت کو اپنا سکتا ہے، لیکن اگر وہ عزیمت کو اپنائے تو اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی۔ اگر اللہ کے نام پر ذبیحہ یا اسے بتوں کے نام پر چڑھاوا یا تھانوں کو جو کچھ چڑھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس سے کلی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے جن طیب چیزیں حلال کی گئی، صرف طیب و پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، جو خبیث و ناپاک مضر ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و صحیح سمجھتا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، طیبات کو بنانے کی توفیق دے، اور خبائث اور محرمات سے ہم سب کو کلی طور پر محفوظ رکھے۔ الہ العالمین صحیح سلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے عمل صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام ہو۔ آمین۔ السلام علیکم۔